اللہ 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 اللہ۔ اور بیوقوف ہے وہ مسلمان جو یہ جانتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کے متعلق، اور اس سے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا جب اس کے بارے میں اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، جس کے اندر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی موجود ہوگی، بڑی سے بڑی چیز بھی موجود ہوگی، سارے کارنامے جو دنیا کے اندر اس نے کیے ہوں گے، سارا کچھ ہوگا اس کے اندر، لیکن جب سوال ہوگا پہلا تو نماز کے بارے میں ہوگا۔ یہ جانتا ہے جو مسلمان یہ جانتا ہے اور پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، تو بتائیے کہ اس سے بڑا بیوقوف ہے کوئی مسلمان، اس سے بڑا احمق ہے کوئی مسلمان؟ یقیناً ہر کوئی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جانتے ہوئے بھی نماز نہیں پڑھتا تو یقیناً وہ بیوقوف مسلمان ہے، یقیناً وہ احمق مسلمان ہے، جس کو پتا ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتی جب جہنمیوں سے پوچھے گا ما سلککم فی سقر، تم اس جہنم کے اندر کیسے آ گئے، تم اس عذاب میں کیسے آ گئے، اس آگ کے اندر تم کیسے آ گئے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس جواب کو ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اس کا جواب یہ ہوگا لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم دنیا میں اپنے رب کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا کرتے تھے، ہم دنیا کے اندر اللہ کی آواز ہمارے کانوں تک آتی تھی، اس آواز کو سن کر ہم اپنے کام کو بند نہیں کرتے تھے، دنیا کے اندر ایک آدمی اللہ کا بندہ، نیک بندہ ہمارے پاس بھی آتا تھا، کبھی روز روز آتا تھا، کبھی ہفتے میں بھی آتا تھا اور کبھی مہینے میں بھی آتا تھا، لیکن ان کی باتوں کو سن کر انسنی کر دیا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑا دیا کرتے تھے، یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے آج تک کس کا بھلا ہوا ہے جو ہم اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے، اپنے کام کو چھوڑ کر کے جائیں نماز پڑھنے کے لیے؟ اس کا جواب ہوگا لم نکو من المصلین، ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہوا، اس کی سزا یہ ملی کہ آج اللہ نے ہم کو جہنم میں ڈال دیا۔ لیکن جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ کے حکموں پر چلتا ہے، اپنے رب کے سامنے جس نے اس کو پیدا کیا ہے اسی کے آگے دن میں 5 مرتبہ کم از کم سر کو جھکا دیتا ہے، تو وہی بندہ جو گنہگار تھا، وہی بندہ جو جہنم میں جانے کے لائق تھا، وہی بندہ جو اس قابل تھا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے، لیکن اللہ کا اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت سجا رکھا ہے، اور جنت بھی ایسی ویسی نہیں، انسان کی جو خواہش ہوگی، جیسی خواہش ہوگی اور جب خواہش ہوگی اسی طرح اس کو پورا کر دیا جائے گا، لیکن اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ اسی دنیا کے اندر اللہ جو چاہتا ہے پہلے آپ کو وہ کرنا ہوگا، پہلے وہ تمام مسلمان کو کرنا ہوگا، ہم اور آپ کو کرنا ہوگا۔ اگر اس طرح کی زندگی ہم گزار دیں گے تو کل قیامت کے دن ہمیں شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا، جب ہمارے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا تو لکھا ہوا ہوگا، اور جب ہماری ویڈیو چلائی جائے گی کہ دنیا کے اندر یہ کیا کیا کرتا رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ہم فلاں دن میں اور فلاں مہینے میں وہاں نماز پڑھ رہے تھے، فلاں وقت میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور فلاں سال میں ہم نے وہاں نماز پڑھی تھی۔ کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، دل میں خوشی محسوس ہوگی، کیونکہ اللہ آپ سے خوش ہوگا، اور جب اللہ خوش ہوگا تو یقیناً اس کو جنت میں داخلہ نصیب کرے گا، اور جو بندہ جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنے سارے نعمت سے نوازیں گے جس کو ایک انسان تصور نہیں کر سکتا، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ چیزیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، اور ایسی چیزیں جس کا وہم اور گمان بھی کسی دل پر نہیں گزرا، ایسی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر سجا رکھی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اللہ کے حکموں پر آ جائیے، آپ پہلے اللہ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے سر کو جھکا دیجیے۔